محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، تیسرا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اور استفادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی صحیح قدر اور حقیقی اس سے فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ رمضان المبارک میں جن کاموں کے اور جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بندے ان کاموں کو کریں اور ان اعمال کو انجام دیں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی رمضان کی قدر ہے۔ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی بات جب آتی ہے تو ہم کوئی دوسرا تصور ذہن میں لے آتے ہیں۔ حقیقی قدر اور اللہ کی اس نعمت کا حقیقی شکر ہی یہی ہے کہ جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں سے بچیں۔ رمضان المبارک میں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے، غفلت کی وجہ سے یا اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دینا یہ انتہائی ناقدری کی بات ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا ایک عمل یہ ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتوں کا حکم دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ اور خیرات ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ لیکن روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، مرنی بامر ينفعنی اللہ بہ۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے لیے نفع بخش ہو اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم، تم روزے کو لازم پکڑ لو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزہ ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اس کے مانند کوئی عبادت نہیں، اس کے اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے تم روزے کو لازم پکڑ لو۔ اسلام ایک سچا اور حقیقی مذہب ہے۔ اسلام کی حقانیت اس کے اعمال اور عبادات
اسلام کی بہت ساری عبادتیں ہیں اور ہر عبادت کی اپنی الگ حقیقت ہے، اس کی کچھ حکمتیں ہیں اور ہر عبادت کی کچھ خصوصیتیں ہیں اور ہر عبادت کی کچھ تاثیر الگ الگ ہے۔ نماز ہے، نماز کی حقیقت الگ ہے، اس کی حکمت الگ ہے، اس کی تاثیر الگ ہے، اس کی خصوصیت الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ جو بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، نماز اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچنے کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ تو یہ نماز کی تاثیر ہے۔ اب یہاں رک کر ذہن میں یہ بات آتی ہے برسوں سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی بات غلط ہو گئی یا اللہ نے جو بات بیان فرمائی وہ غلط ہو گئی؟ ظاہر سی بات ہے ادنا سا ایمان والا بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہر ایمان والا یہی کہے گا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور قرآن میں خود اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ اپنے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ تو وہ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اب ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں اور اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، تو اللہ کی نافرمانی صادر ہو رہی ہے، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ابھی ہماری نماز اس درجے کو پہنچی نہیں ہے۔ جس نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی آدمی بے حیائی سے نہیں رکتا ہے اور اس کی نماز اس کو غلط کاموں سے نہیں روکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہے، وہ نماز ابھی اس درجے کو پہنچی نہیں ہے، اور ابھی وہ نماز نہیں بنی ہے جو نماز اللہ چاہتے ہیں اور جو نماز اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور ہم خود اندازہ کر کے دیکھ لیں ہماری نمازیں کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کو نماز کے ظاہری اعمال کا بھی علم نہیں ہے، ظاہری اعمال کا بھی علم نہیں ہے، صرف اٹھک بیٹھک کا نام نماز ہو گیا ہے۔ اب امام صاحب کے پیچھے آئے ہیں تو اب امام صاحب اٹھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑھ کر چلے گئے، گویا اس میں اپنی جہالت چھپ گئی۔ اور اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب گزشتہ سال لاک ڈاؤن ہوا۔ جب گزشتہ سال لاک ڈاؤن ہوا تو لوگ پریشان، نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی تمنا ہے لیکن پڑھنا نہیں آتا۔ تراویح کے موقع پر کتنے لوگوں نے کہا کہ ہمیں مسجد میں اجازت دی جائے، ہمیں مسجد میں اجازت دی جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں کے ساتھ آپ اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ تو ہمارے شرم کے وہ کہنے لگے کہ ایک سورہ بھی مجھے نہیں آتا، ایک سورہ بھی مجھے نہیں آتا، اور وہ برسوں کے نمازی ہیں، باقاعدہ اہتمام سے یہاں شریک ہوتے ہیں نمازوں میں۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اب ہم خود اندازہ کر لیں کہ یہ نماز ہمیں کیسے بے حیائی سے روکے گی، اور یہ نماز ہمیں کیسے گناہوں سے بچائے گی، اور یہ بے جان نماز کیسے ہمارے جاندار گناہوں سے جان چھڑائے گی۔ گناہ جاندار ہو گئے ہیں ہمارے،
نمازیں بے جان ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو مضبوط بنانا ہے، اور اگر نہیں آتی ہے نماز پڑھنا، ہمیں نہیں آتا ہے تو سیکھ لینا چاہیے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ علم کے لیے اگر کوئی آدمی شرم کرتا ہے تو وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ تو علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی بھی قید نہیں ہے اور شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے تو معلوم کر لینا چاہیے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کو سیکھیں، معلوم کریں۔ روزانہ کے 24 گھنٹوں میں جہاں ہمارے آرام کے لیے وقت ہے، کھانے پینے کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، تو کیا دین سیکھنے کے لیے ایک مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو اپنے موبائل کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے لیے وقت دے رہا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے روزانہ کے اوقات میں ہمیں کچھ وقت فارغ کرنا چاہیے۔ روزانہ کے ہمارے نظام میں اور شیڈول میں کچھ وقت ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس میں دین سیکھنے کے لیے ہمارا وہ وقت خالص رہے۔ آپ کو نماز پڑھنا آتا ہے، اچھے سے پڑھنا آتا ہے، کسی عالم سے آپ اپنی نماز کے سلسلے میں معلوم کر لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیں یہ نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس میں کچھ غلطی ہے تو آپ بتا دیں۔ اب نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا، اب اس سے آگے آپ اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس عالم کی نگرانی میں قرآن کو پڑھنا شروع کریں، کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں۔ کھانا پینا جیسے ہماری ضرورت کا سامان ہے، ویسے ہی دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مر جائیں گے، جہنم میں تو نہیں جائیں گے، لیکن اگر جاہل بن کر مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے کہ کفر اور جہالت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کے آنے سے پہلے قوموں میں، لوگوں میں یہی دو چیزیں ہوا کرتی تھی۔ جہالت ہوتی تھی، دین سے ناواقفیت ہوتی تھی، لوگ نہ اللہ کو پہچانتے تھے، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ جانتے تھے، اور کفر ہوتا تھا۔ جہالت اور کفر یہ دو چیزیں ہوتی تھی۔ جب نبی آتے اور لوگوں میں محنت کرتے تو یہ دو چیزیں وجود میں آتی، کفر کی جگہ ایمان آتا اور جہالت کی جگہ علم کی روشنی آتی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، الغرض اپنی نمازوں کو اور اپنے دین کو سیکھنے اور معلوم کرنے کا مزاج ہمارا بننا چاہیے۔ یہ مزاج اگر بنے گا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کے جو وعدے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ جو وعدہ جس عمل پر اللہ نے فرمایا ہے، بندہ اگر اس طرح کو عمل کر لے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرماتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، وعدہ خلافی اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ تو وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو ضرور ظاہر فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اسلام کی بہت ساری عبادتیں ہیں، ہر عبادت کی الگ حقیقت ہے۔ جیسے نماز کے سلسلے میں نے عرض کیا، تو ویسے ہی روزہ ایک عبادت ہے، اس کی حقیقت اور اس کی حکمت اور اس کی خصوصیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک منفرد عبادت ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے جوڑ کی کوئی عبادت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا مثل لہ، کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے مانند کوئی عبادت نہیں۔ روزہ رمضان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزہ تمام عبادتوں کا دروازہ ہے، روزہ تمام عبادتوں کا دروازہ ہے، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے آدمی کا دل منور ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اب جب دل صاف ہو گیا، دل پاک ہو گیا، تو اب اس دل میں
اس دل میں عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل ہی پاک نہ ہو، دل ہی صاف نہ ہو، دل میں بہت ساری خواہشیں اور محبتیں جمی ہوئی ہوں، تو اس گندے دل میں عبادتوں کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ روزہ تمام عبادتوں کا دروازہ ہے۔ اگر روزہ ہم صحیح طریقے سے رکھیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا۔ ہم خود دیکھ لیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے، جیسے روزہ رکھنا چاہیے ویسے روزہ ہم رکھ نہیں سکتے، لیکن جس حال میں بھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ عبادتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عبادتوں کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، نماز کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی کا تو نتیجہ ہے کہ نماز میں دل مسجد بھر جاتی ہے، ورنہ تو غیر رمضان میں بھی مسجد اپنی جگہ باقی ہے، نمازیں اپنی جگہ باقی ہیں، وہی مصلی ہے، وہی سے مسجد ہے، وہی نماز کا حکم ہے، لیکن نمازیں آتے نہیں ہیں۔ تو یہ روزے کا اثر ہے، روزے کا اثر ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، روزے کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل مزکا مصفا ہو جاتا ہے، دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن روزہ بھی روزہ ہونا چاہیے، روزہ بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں روزے کا حکم دیا ہے، وہاں ایمان والوں کو اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عام خطاب نہیں فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو خطاب فرماتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب فرماتے ہیں، پوری انسانی برادری سے خطاب فرماتے ہیں، اس میں مسلمان غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کے نبی کا امتی ہے، ہر ایک سے اللہ کا خطاب ہوتا ہے۔ اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب کا انداز ہوتا ہے۔ اور دوسرا خطاب کا انداز اللہ کا یہ ہے کہ جو اللہ کی ماننے والے، اللہ کو خدا تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت مولانا ابوالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بزرگوں کا وجود بھی ہمارے لیے رحمت ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے بہت سارے فتنے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے نیک لوگ زمین سے اٹھنا شروع ہوتے ہیں، ویسے ویسے فتنوں کی برسات ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے دیکھا کتنے اکابر مشائخ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورے ایشیا میں تقریباً 200-250 چھوٹی کے بڑے بڑے علماء، شیوخ حدیث، شیوخ تفسیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے روزے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت مولانا ابوالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اصل محرک اور روزے کی اصل حرکت اپنے اندر پیدا کرنے والا وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو آدمی روزہ نہیں رکھے گا، یعنی اگر اس کو اللہ کا خیال نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین نہیں ہوگا، وہ خدا کو خدا نہیں تسلیم کرے گا تو وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو روزہ ایمان سے ہے، روزہ ایمان سے ہے۔ تو جو آدمی ایمان والا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا روزہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا، صوم ہے ایمان سے، صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت اور گم۔ بڑی عجیب بات اکبر الہ آبادی مرحوم نے فرماتے ہیں کہ صوم ہے ایمان سے، یعنی روزے کی حرکت آدمی کے اندر، روزے کی رغبت آدمی کے اندر ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایمان ہی نہ رہے تو روزہ کہاں رہے گا؟
ایمان رخصت، صوم گم۔ ایمان اگر رخصت ہو گیا، ایمان اگر نہیں رہا تو روزہ بھی وہ نہیں رہ سکتا۔ اور آگے ایک جملہ انہوں نے کہا، قوم ہے قرآن سے، قوم کی حقیقت اور قوم کی شان و شوکت اور قوم کا غلبہ اور قوم کا جو دبدبہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم کو۔ جو قوم قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیتی ہے، جو قوم قرآن سے اپنا تعلق نہیں جوڑتی، جس قوم کو قرآن سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، وہ قوم بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، روزے کا اصل محرک ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں اپنے خاص بندوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے مجھ سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور روزے فرض کرنے کا مطلب یہ تم پر ظلم کرنا نہیں ہے کہ تمہیں کھانے سے چھڑا دیا جائے، تم پر کھانا بند کر دیا جائے، پینا بند کر دیا جائے۔ اور یہ صرف تمہارے لیے ہی حکم نہیں دیا جا رہا ہے، امت محمدیہ سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزے کا حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پچھلی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لیکن مقصد سامنے رکھو، روزے کا تمہیں حکم کیوں دیا گیا، روزے کا حکم تمہیں کیوں دیا گیا، اس حقیقت کو تم اگر سامنے رکھو گے تو روزہ رکھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی حقیقت اور روزے کی تاثیر، ان دونوں کے درمیان میں خاص مناسبت ہے۔ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا خدا کے سامنے اظہار کرتا ہے اور اللہ کے لیے کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رکتا ہے۔ یہ جسم کا روزہ ہے، یہ جسم کا روزہ ہے۔ ہر طرح کے گناہوں سے آدمی بچ جائے، ہر طرح کی نافرمانی سے بچ جائے اور اپنا دھیان اللہ سے وابستہ کر لے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لے، یہ روحانی روزہ ہے، یہ روحانی روزہ ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، روزے کا مقصد تقوی کا پیدا کرنا ہے، روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے کی استعداد کا پیدا کرنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد روز بروز ہم اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کتنا میرے اندر یہ استعداد پیدا ہوئی کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، کتنے گناہوں سے بچنے کی استعداد میرے اندر پیدا ہوئی۔ ہر آدمی کو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ روزے کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے، روزے کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہو۔ اور پھر اس کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی۔ اس بات کو آخر میں کچھ عرض کروں گا، روزے کی فضیلتیں حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ تو نماز دوسرے کے لیے، دوسری عبادتیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، لیکن بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود روزے کا بدلہ دیتا ہوں، میں خود روزے کا بدلہ دیتا ہوں۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، چھوٹا چھوٹے کی حیثیت سے دیتا ہے، بڑا بڑے کی حیثیت سے دیتا ہے، اور بادشاہ اگر خوش ہو جاتا ہے تو پھر جو آدمی بادشاہ کو خوش کر دیتا ہے اس کی جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ بوڑھے میاں آم کا درخت اور آم کا پودا لگا رہے تھے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو پوچھا کہ بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ بادشاہ جہاں پناہ آم کا پودا لگا رہا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اس پودے کا درخت کھانے تک زندہ رہو گے کیا بڑے میاں؟ تو اس بوڑھے نے کہا
کہ بات جہاں بنا بادشاہ، آپ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے پچھلے لوگوں نے آم کا پودا لگایا تو ہم نے اس کا پھل کھایا، اب ہم پودا لگائیں گے تو ہمارے بعد والے اس کا پھل کھائیں گے۔ بادشاہ کو یہ جواب پسند آیا، بادشاہ کو یہ جواب پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ 1000 اشرفیاں اس کو انعام میں دے دی جائیں۔ بوڑھے میاں نے انعام پا کر، موقع غنیمت سمجھ کر بادشاہ سے یہ کہا کہ بادشاہ، ہمارے پہلے لوگوں نے آم کا پودا لگایا تھا تو درخت ہم نے کھایا، پھل ہم نے کھایا، لیکن میرا حال یہ دیکھیے کہ میں نے ابھی پودا ہی لگایا ہے، ابھی میں اس کا پھل آپ کے انعام کی شکل میں لے چکا ہوں۔ بادشاہ اس جواب سے اور متاثر ہو گیا، بادشاہ کو یہ جواب اور پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا 1000 اشرفیاں اور انعام میں دے دی جائیں۔ پھر بوڑھے میاں نے اب کی بار یہ کہا کہ بادشاہ، لوگوں کے درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے پودے کی حقیقت دیکھیے کہ میں نے ابھی وہ درخت بننے سے پہلے ہی 2 مرتبہ اس کا پھل کھا چکا۔ بادشاہ کو یہ جواب اور پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا 1000 اشرفیاں انعام میں اور دے دی جائیں۔ وزیر نے پیچھے سے اشارہ کیا، بادشاہ جہاں بنا اب آگے چلے ورنہ بوڑھا خزانہ خالی کر دے گا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، بادشاہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو اس طرح بھر بھر کر دیتے ہیں۔ جس بادشاہ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں، اس کی عطا کا کیا پوچھنا، اس کی عطا کا کیا پوچھنا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا بادشاہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا ذوالجلال روزے کا بدلہ کس شکل میں عطا فرمائیں گے اور اپنی شان کے مطابق کیا عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ ایک فضیلت ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ روزہ اللہ کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا بدلہ اللہ پاک خود ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الجواہر الزوائر، اس میں لکھا ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان میں اتنا عظیم راز ہے کہ کرامت کاتبین تک کو اس کی خبر نہیں ہوتی، کرامت کاتبین تک کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان میں اتنا خاص راز ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس روزہ رکھنے کا علم جب خاص مجھی کو ہوتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اتنا عظیم انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے اور اللہ کی اتنی عظیم اور خاص عبادت ہے تو ہمیں کتنے اہتمام کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے اور اپنے روزے کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے روزے کو ایسا بنانا چاہیے جو اللہ کو پسند آئے، جو اللہ کو پسند آئے۔ جیسے روزہ اللہ چاہتے ہیں ویسے روزہ رکھنے والے ہم بنیں، اور جیسے روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور روزہ رکھ کے بتایا ہے اور روزے میں جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور بچ کے بتایا ہے ویسے ہم اپنے روزے کو بنانے والے بنیں، تب جا کر اللہ کی طرف سے یہ انعام ہمیں ملے گا۔ اگر روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں اور ساتھ میں گناہوں میں بھی ہم ملوث ہیں، گناہوں کا بھی ارتکاب ہو رہا ہے، تو پھر یہ روزہ کیسا، پھر یہ روزہ کیسا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزے میں آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کم از کم اس رمضان میں اس مجلس میں ہم ارادہ کر لیں، اس مجلس میں نیت کر لیں کہ اس رمضان میں تو کم از کم روزے کے حال میں اور اس رمضان میں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ روزہ رکھ کر اللہ کے حکم کی وجہ سے جب ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے تعلق قائم کرنا حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے جب ہم نے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، اگر ہم نے ان کو نہ چھوڑا تو پھر روزہ کس کام کا، پھر یہ روزہ کیسا۔ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، آنکھوں کا غلط استعمال حرام ہے، سود کا کھانا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا حرام ہے، چغلی کھانا حرام ہے، ایک کی بات دوسرے کے پاس جا کر بتانا اور دونوں کو آپس میں لڑانا یہ حرام ہے۔ ان چیزوں سے
رمضان میں ان گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے ویسے ہی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو حرام چیزوں سے تو بدل جاولا اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بدل جاولا بچانا ہے، اور یہ روزہ اسی کی پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی کی پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے کہ کچھ وقت روزہ رکھ کر ہم پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ روزہ رکھ کر آدمی کا ایمان اور آدمی کے اندر کا یقین اس کو روک لیتا ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو بہرحال دیکھ رہے ہیں۔ سخت بھوک لگی ہے، نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے اچھے سے اچھا تازہ کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کہ اس کے اندر کا ایمان اس کو یہ کہتا ہے کہ روزہ تم نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، زندگی بھر ہماری یہ حقیقت بن جائے، زندگی بھر ہمارا یہ تصور بن جائے، اور ہر لمحہ ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اسی طرح بچ جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی تصور خدا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ کف النفس عن الہوی، اپنے آپ کو غلط خواہشات سے، بری حرکتوں سے بچانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، نیکی کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے، برائی کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے ان غلط جذبات کو دبا کر اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاؤ تو تم متقی بن جاؤ گے۔ فرشتے معصوم تو ہیں، متقی نہیں ہیں۔ فرشتے معصوم تو ہیں، متقی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں ہے، غلط کام کرنے کی طاقت ہی خدا نے ان میں نہیں رکھی ہے، اسی لیے وہ متقی بھی نہیں ہے۔ انسان متقی ہوتا ہے، مسلمان متقی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خدا نے گناہ کے کرنے کی استعداد بھی رکھی ہے، پھر بھی وہ اپنے گناہ کے جذبات کو دبا کر، اپنے غلط کاموں کے کرنے کی طاقت کو دبا کر اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، اچھائی کا مادہ بھی رکھا ہے، لیکن قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے گا اور ان غلط جذبات کو دبا کر اچھے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا۔ تقوی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑی انوکھی مثال دی، مثال دے کر فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں گھاٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بارہا گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ آپ جب ان خاردار وادیوں سے گزر رہے تھے تو گزرتے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھال کر، کپڑوں کو سمیٹ کر اس طرح بچتے بچاتے کہ کہیں کپڑا کانٹے میں نہ الجھ جائے، اس طرح بچتے بچاتے کسی طرح پار کر لیتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ دنیا ایک خاردار وادی ہے، یہاں گناہوں کے کانٹے موجود ہیں۔ مسلمان اپنے ایمان کے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کر زندگی گزار لے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ تو روزہ رکھ کر ہم اپنے آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، کانوں کے غلط استعمال سے بچائیں، غلط نہ دیکھیں، غلط نہ سنیں اور غلط نہ سوچیں، غلط نہ سوچیں۔ ان چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ روزہ ہمارے لیے نفع بخش بنے گا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے گا۔ اور
تقوی اگر ہم اختیار کریں گے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا۔ بندہ اگر تقوی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو دنیا کے فائدے بھی اللہ نے اسی کے لیے رکھے ہیں اور آخرت کے فائدے بھی اسی کے لیے ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ سب سے پہلا انعام ہے، یہ سب سے پہلا انعام ہے کہ جو اب تقوی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو متقی بنا لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جس کی اللہ حفاظت کرتے ہیں وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، مصیبتوں سے بچنا ہر ایک چاہتا ہے، لیکن بچنے کا طریقہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بچنا ہر ایک چاہتا ہے کہ مصیبتوں سے میں بچ جاؤں، لیکن وہ بچنے کا جو طریقہ خدا نے بتایا ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، تقوی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم تقوی اختیار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ تقوی کا پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی روزی کی تنگی سے حفاظت فرماتے ہیں، وسعت اور کشادگی کے ساتھ اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ آج ہر ایک کا روزہ ہے روزی کا، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہتے تو ہیں، ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ مجھے روزی وسعت کے ساتھ ملے، روزی کی تنگی دور ہو جائے، کاروبار کی الجھنیں ختم ہو جائیں، کاروباروں میں اللہ برکت دے دے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم گناہ چھوڑو گے تب روزی کی تنگی دور ہوگی، تب وسعت کے ساتھ روزی عطا کی جائے گی۔ آج ہر آدمی روزی کے لیے پریشان ہے، روزی کی پریشانیوں سے نجات اگر چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، سہولت پیدا فرماتے ہیں۔ جس کے کاموں کو اللہ آسان کر دے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم اس بات کا تہیہ کر لیں اور عزم مصمم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ یہ روزہ ہمیں تقوی کی پریکٹس کے لیے ہی دیا گیا ہے، اور روزہ اللہ نے فرض ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو ہم بھی اللہ سے یہ عہد کریں کہ اے اللہ، آپ نے روزہ تقوی ہمارے اندر پیدا کرنے ہی کے لیے فرض فرمایا ہے، تو ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور متقی پرہیزگار بن جائیں۔ ہم اللہ سے اس بات کی دعائیں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر غلط کاموں میں بھی مبتلا رہے، گناہوں میں بھی مبتلا رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے، غیبت بھی کرتا رہے، اور آنکھوں کا غلط استعمال بھی کرتا رہے، کانوں کا غلط استعمال بھی کرتا رہے، حدیث میں بڑی سخت بات اللہ کے نبی نے فرمائی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی۔ کھانا پینا چھوڑانا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے ہم وہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں جو اللہ کو پسند آئے، اور روزانہ افطار کے وقت میں اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اے اللہ جس فضل سے آپ نے روزہ رکھنے کی استعداد عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جیسے تیسے میں روزہ رکھ سکا ہوں، اے اللہ کوتاہی اور کمیوں کو معاف فرما کر اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعائیں مانگنی چاہیے اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں، عموماً
سحری کے سلسلے میں بہت غفلت ہو جاتی ہے. جو سحری کا ختم کا وقت ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہی سحری ختم کرنے کی عادت بنا لی جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت میں بھی لوگ ابھی پانی پینا باقی ہے، چائے پینا باقی ہے. جب وقت ختم ہو گیا تب آخری گھونٹ اندر اترتا ہے. روزہ کیسے ہوگا؟ روزہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے سحری میں بہت احتیاط کریں. سحری میں بہت احتیاط کریں کہ سحری کا وقت جو ختم کا ہے اس سے 5 منٹ پہلے کم از کم ہم سحری کو ختم کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہمارا روزہ مشکوک نہ ہو جائے، ہمارے روزے میں شک نہ پیدا ہو جائے، ہمیں خود اعتماد ہو جائے کہ میں نے روزہ صحیح وقت رکھا ہے. اور پھر افطار کے وقت میں اور ہر فرض نماز کے بعد یہ دعاؤں کے مقبول اوقات ہیں. ان اوقات میں ہم اللہ سے مانگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے فرض نمازوں کے بعد کا وقت طے کر لیتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب جمعہ ختم ہوگی تو آپ دیکھ لیں کتنے لوگ وہ ہوں گے جو صرف باہر جا کر کھڑے ہو کر باتیں کرنے کے لیے بغیر سنت پڑھے اور بغیر دعائیں مانگے سیدھے ختم ہو جاتے ہیں. میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم اپنی عادت بدلنے کی کوشش کریں، اپنی عادت بدلنے کی کوشش کریں. رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا بھی اہتمام کریں، خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. نوجوانوں سے میں عرض کروں گا آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، کانوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان کے غلط بول سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی طرح غلط سوچنے سے اپنے آپ کو بچائیں. تب جا کر یہ روزہ ہمیں فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.